السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ولاگ کے اندر تفصیلات شیئر کی تھی کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کے ترجمان نے میرے ساتھ یہ چیز کنفرم کی کہ شمع جنیجو صاحبہ پاکستانی وفد کا حصہ تھیں۔ پاکستان کے حکام کی جانب سے اقوام متحدہ کو کہا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ ان کے لیے جو ایک آفیشل ڈیلیگیشن کا یا ڈیلیگیٹ کا جو بھی کارڈ ہوتا ہے وہ جاری کیا جائے۔ اور اب شمع جنیجو صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ان کا کارڈ نظر آ رہا ہوگا جس میں انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی شیئر کی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں بھی ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ لیکن سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں شمع جنیجو صاحبہ کو کون ساتھ لے کے گیا، ان کا تو حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن شمع جنیجو صاحبہ نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا ہے کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کے لیے کام کر رہی تھیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران میری پالیسی بریف، ایڈوائس اور پوائنٹس سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے اور محفوظ ہے۔ یہ اقوام متحدہ پہ تو ہم بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے پالیسی بریف بھی دیا، ایڈوائس بھی دی اور پوائنٹس بھی بتائے اور سب کچھ ریکارڈ کا حصہ اور محفوظ ہے۔ اور یہ انہوں نے اوپن فورم پہ، ٹویٹر پہ، ایکس پہ شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کر کے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، اب شمع جنیجو صاحبہ کی جب تصویر سامنے آئی تو خواجہ آصف صاحب نے جس قسم کا ٹویٹ کیا، کیا وہ کوئی ٹویٹ ضروری تھا؟ یہ تو حکومتی سطح کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی تھی، ایک منسٹری دوسری منسٹری سے پوچھ سکتی تھی، لیکن خواجہ صاحب نے اوپنلی ٹویٹ کر دیا کہ بھائی ان کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی شخصیت ہے وہ کون ہے یا کس نے ان کو وہاں پہ بٹھایا۔ اور پھر خواجہ صاحب کی ٹویٹ کے اوپر خواجہ صاحب نے ایک طرح سے وزارت خارجہ کو ٹرک کے نیچے پھینکنے کی کوشش کی۔ آگے سے وزارت خارجہ نے خواجہ صاحب کی ٹویٹ کے اوپر پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے انہوں نے جو رد عمل دیا وہ تو انتہائی حیران کن تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو وزارت خارجہ نے آفیشیل لیٹر بھیجا تھا اقوام متحدہ کو، اس میں شمع جنیجو صاحبہ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا، نہ ان کو آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے اس کا پارٹ بنایا گیا۔ آگے انہوں نے یہ بات بھی لکھ دی کہ جو جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں اس کا بھی کوئی اپروول جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر یعنی اسحاق ڈار صاحب نے نہیں دیا۔ اب لگا ایسے کہ جیسے یہ دونوں منسٹرز جو ہیں وہ اپنی اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ یہاں پہ کیا یہ چیز اس طرح اوپنلی کرنا ضروری تھا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ضروری تھا، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تو اس سے تو انہوں نے اقوام متحدہ کا جو پورا عمل ہے جس کے تحت وہاں پہ لوگوں کو یہ کارڈز جاری کیے جاتے ہیں، ادارے کے اندر لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ڈیلیگیشنز کا حصہ ہوتے ہیں، اس سارے عمل کو، وہ جو کارڈ جاری کرنے کا عمل ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا۔ میں نے پھر اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے ترجمان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے اور یہ ان کا آفیشیل بیان ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے، تو اس خاتون کو کس نے کارڈ جاری کیا؟ آپ نے کیسے اس کو کارڈ جاری کر دیا؟ کس کے کہنے پہ جاری کیا؟ تو انہوں نے کنفرم کیا، ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے میرے ساتھ کنفرم کیا کہ جناب یہ حکومت پاکستان یا حکومت پاکستان کے نمائندے وہاں پہ جو پاکستان کا پرماننٹ مشن ہے ان کی ریکویسٹ کے اوپر اس خاتون کو شامل کیا گیا پاکستان کے ڈیلیگیشن کے اندر اور ان کو کارڈ جاری کیا گیا۔ اب اگر آپ شمع جنیجو صاحبہ کا کارڈ دیکھیں جو انہوں نے شیئر کیا ہے، اس کارڈ کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایڈوائزر، کہ وہ تو پاکستان کے پی ایم جو ہیں شاید ان کے ایڈوائزر ہیں، وہ تو اس طرح بتا رہی ہیں۔ انہوں نے اس بیچ میں اپنی ٹویٹ کے اندر اسپیچ رائٹنگ کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہماری وہاں ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کتنے دیر وہ وہاں پہ گاڑی کا انتظار کرتے رہے، پھر ایک ہی گاڑی میں وہ بیٹھ کے گئے ادھر۔ انہوں نے فوٹو بھی شیئر کی ہے کہ جناب یہ ادھر کی فوٹو ہے نیو یارک کی، اس سے پہلے لندن کی فوٹوز پہلے آ چکی ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ اس سارے معاملے کو اس طرح متنازع بنایا جائے اور آ کے ٹویٹر پہ اس پہ بات کی جائے؟ اب یقیناً یہ ایک حکومت کے لیے باعث سبکی تھا کہ ایک خاتون جو اسرائیل کے حوالے سے کچھ باتیں کرتی رہی ہیں، جب اچانک وہ چیز اٹھی سامنے آئی تو حکومت نے اس کو کور کرنا تھا۔ اب اگر آپ نے اس کو کور ہی کرنا تھا تو اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کو اگنور کر دیا جائے۔ آپ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کلیئر کرے گا، یہاں پہ مسئلہ یہ بنا اگر اس کو حکومت اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتی تو شاید کوئی بہتر رسپانس آ جاتا۔ یہاں پہ ایسے لگا، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ہو، میرا یہ جو مشاہدہ ہے وہ غلط ہو، یہاں پہ ایسے لگا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈار صاحب اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس چیز کا آغاز پبلک فورم پہ خواجہ آصف صاحب نے کیا اور پھر اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا کہ میرے جیسے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، پھر لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کرنی تھی، اس کے اوپر تجزیے بھی ہونے تھے، تبصرے بھی ہونے تھے، اور میں نے پھر اقوام متحدہ سے رابطہ کر لیا اور پھر انہوں نے مجھے ساری تفصیلات بتا دی۔
کہ یہ تو جناب ان کے ڈیلیگیشن کا حصہ ہے اور ان کو باقاعدہ کارڈ جاری کیا گیا اور انہی کے کہنے کے اوپر کارڈ جاری کیا گیا. اچھا، اب شمع جنیجو صاحبہ نے جو اپنی ٹویٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں. اب یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ شمع جنیجو صاحبہ کا کیا وہ میرٹ پہ آتی ہیں، کیا ان کو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیا وہ میرٹ پہ وزیر اعظم صاحب کو ایڈوائس دے سکتی ہیں. اگر آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں. کہیں پہ بشرا بی بی کے حوالے سے انتہائی نامناسب گفتگو، کہیں پہ دشنام ترازی. یہ میں باقاعدہ دشنام ترازی جب کہہ رہا ہوں تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو لفظ یوز ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے اور یوتھ سے جو نکلا ہوا ہے، اور اسی قسم کی ایک گندی غلیظ گالی بھی ہے. وہ گالیاں مختلف ان کی ٹویٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چے سے شروع ہوتی ہے وہ گالی. تو اب اس کے اوپر تو بحث ہو سکتی ہے کہ کیا ان کو اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنانا چاہیے تھا، کیا ان کا اتنا تجربہ ہے، کیا ان کا اتنا نالج ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو اس پہ ایڈوائس دے سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو وہی حکومت پاکستان ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے انہی شمع جنیجو صاحبہ کو پاکستان کا ایک بڑا سویلین ایوارڈ دیا. اور پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں برطانیہ میں، وہاں پہ سفارت خانے سے باقاعدہ جو ہے ٹویٹ کیا گیا اور یہ تصاویر شیئر کی گئی کہ جناب شمع جنیجو صاحبہ کو یہ تمغہ دیا گیا ہے. تو بھائی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں پتہ نہیں. اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ انتہائی بیوقوفانہ حرکت ہے جو کی جا رہی ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. بھائی آپ اس طرح بھاگنے سے اب کچھ نہیں ہوگا. ان کو آپ نے خود تمغہ دیا، نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ کہا، اور اب آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ شمع جنیجو صاحبہ نے جو اپنی ٹویٹ میں کچھ چیزیں لکھی ہیں وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا. میرا نام باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پہ شامل کیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حکومت پاکستان نے ان کو اس وفد میں شامل کیا. شمع جنیجو صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے اور یہ اقوام متحدہ نے میرے ساتھ کنفرم کیا. اچھا، پھر میرا سیکیورٹی پاس بھی اسی حوالے سے ایشو کیا گیا. میں نے ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر دن رات کام کیا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، ان کی ٹیم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں قیام کیا. ان کی بل گیٹس جیسی اہم ترین سائیڈ لائن میٹنگز کا میں حصہ بنی اور جن کی فوٹیج وغیرہ بھی دستیاب ہے. وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کلائمیٹ کانفرنس میں وزیر اعظم صاحب کے پیچھے میں اور اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جن کی منسٹری نے میرے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فارن منسٹری کہہ رہی ہے کہ میں وفد کا حصہ نہیں تھی، بلکہ فارن منسٹر صاحب تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. اسی کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول ٹیم AI کانفرنس میں لے گئی، جہاں پہ خواجہ آصف کے پیچھے بلال اور میں سارا وقت نہ صرف بیٹھے رہے بلکہ بلال نئی تقریر بھی لکھتے رہے. اس تقریر کے بعد ہم نے مل کر چائے پی، گاڑی کے انتظار میں 40 منٹ ساتھ بیٹھے، یعنی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ وہ 40 منٹ وہاں پہ انتظار کرتے رہے. دوبارہ تصویریں لیں اور ایک ہی کار میں تینوں ساتھ واپس ہوٹل بھی آئے. تو یہ سرکاری ہوٹل میں بھی ٹھہری ہوئی تھی، یعنی جو ہوٹل جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی، اور خواجہ صاحب کے ساتھ اسی کار میں وہ آئیں. خواجہ صاحب کار میں پیچھے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اور اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں کہ یہ خاتون کہاں سے آ گئی. اچھا، آگے انہوں نے لکھا کہ آخری دن وزیر اعظم کی تقریر کے وقت بھی میں سب کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی، جہاں خواجہ آصف میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب نے مل کر وزیر اعظم کے لیے تالیاں بجائیں. وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں تھی، ہم سب کے ٹیم ورک کا حصہ تھی اور ہم سب کی محنت اس میں شامل تھی. میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے سے ہی طے تھی اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے. اب خواجہ صاحب ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں اور کس ایجنڈے کے تحت اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورے کو بدنام کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کو ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ان کی اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے، میری نہیں. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں دہرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعظم صاحب کے جب تقریر ہو رہی تھی تو ہم سب نے مل کر وزیر اعظم کے لیے تالیاں بجائی. اب میرے خیال میں ہم سب کو مل کے تالیاں بجانی چاہیے جو حرکت ان سب نے مل کے اقوام متحدہ میں کی ہے کہ پہلے آپ ایک خاتون کو لے کے گئے، بعد میں آپ نے ان کو ٹرک کے نیچے پھینکنے کی کوشش کی کہ جی ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ نے پورے اقوام متحدہ کا وہ جو پروسیس ہوتا ہے، جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کو ایک طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی. اب اقوام متحدہ والے بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ بھائی انہوں نے پہلے ہمیں لکھا اور ان کا وزیر خارجہ، وزارت خارجہ، ان کا وزیر دفاع یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو بھی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس چیز کے اوپر ہم سب کو مل کے ان کے لیے تالیاں بجانی چاہیے. لیکن جو خبر میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اقوام متحدہ نے کنفرم کیا ہے
کہ شمع جنیجو صاحبہ حکومت پاکستان کا جو وفد تھا وہ اس کا باقاعدہ حصہ تھی، ان کو باقاعدہ طور پہ یہ لوگ ساتھ لے کے گئے، اور بعد میں جب ساری چیزیں سامنے آئیں تو پھر لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لینی تھی، پہلے تھوڑا سا دیکھ لینا تھا، اور سب کو پتا ہے۔ اب شمع جنیجو صاحبہ کے آپ اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، آپ کو بہت ساری ایسی باتیں نظر آئیں گی جہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید، ان کے اوپر جملے کسنا یا دیگر باتیں کرنا، تو یا پھر جو ہے حکومت کے حق میں باتیں کرنا، یہ اس کرائیٹیریا پہ تو وہ پوری اترتی ہیں، اور اسی کرائیٹیریا پہ تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ تو اسی کرائیٹیریا پہ اگر وہ وہاں پہ چلی گئی ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ باقی وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، ان کا اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف ہے، کسی اور کے حوالے سے کیا موقف ہے، یہ تو پھر حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا پہلے۔ اب میں تو اپنا موقف ان پہ امپوز نہیں کر سکتا، یا حکومت اپنا موقف تو کسی پہ امپوز نہیں کر سکتی، although کہ حکومت کی خواہش تو ہوگی، لیکن پہلے ساتھ لے کے گئے اور اس کے بعد لا تعلقی کا اظہار اور پورے سارے دورے کو کنٹروورشل بنا دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی یہ تجربہ کاروں کی حکومت ہے۔ ان کے لیے ہم سب مل کے اگر تالیاں بجائیں تو یہی ہو سکتا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ مہدی حسن صاحب کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا۔ اب اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید غلط سمجھے کہ یہ کوئی گانے والے مہدی حسن ہے، لیکن یہ تو انٹرویو والے مہدی حسن تھے، پر وہ تو ایک ویسے میم لوگ شیئر کر رہے ہیں، اس کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ان کی جتنی سبکی ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب اس کے حوالے سے سینئر صحافی مزمل سہروردی صاحب نے کہا ہے کہ مہدی حسن نے کوئی پی ٹی آئی کا ریسرچر رکھا ہوا تھا، اور اس نے مہدی حسن کو تیاری کروائی ہوئی تھی، اور ساری چیزیں اس کو پتا تھا، پوری ان سائڈ انفارمیشن تھی، اور اس نے جب انٹرویو کیا تو اس نے پھر خواجہ صاحب کو لتاڑ کے رکھ دیا، خواجہ صاحب کو اس نے ایک طرح سے پریشان کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جب کسی کا بھی انٹرویو کرتا ہے تو وہ پہلے ریسرچ کرتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں آپ بہت ساری باتیں اس طرح نہیں کرتے۔ اب آپ کے ذہن میں اتنی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جب آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن سرٹن چیزیں پھر آپ کہتے ہیں یار اگلی دفعہ یہ مہمان آئے گا نہیں، یا ان کی پارٹی کا مہمان ہمارے پروگرام میں نہیں آئے گا، یا حکومت کا کوئی نمائندہ ہمارے پروگرام میں نہیں آئے گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھائی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں پہ جانے کی؟ یہ مغربی میڈیا ہے، یہ کوئی پاکستانی میڈیا تو نہیں ہے کہ آپ کا لحاظ کرے گا۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ نون لیگ والے ویسٹرن میڈیا کو نہیں سمجھتے، ان کو سمجھایا تھا کہ آپ مت جائیں۔ یہ نجم سیٹھی نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ ایسی بات کر دو گے اور وہ چپ کر کے کہے گا کہ تعلقات ہیں، چپ کر جاتے ہیں، اس کی بےزتی نہیں کرتے۔ ویسٹرن میڈیا آپ سے پلاٹس نہیں لینے، ویسٹرن میڈیا نے انہوں نے آپ سے ٹی وی کی نوکریاں نہیں لینی، انہوں نے آپ سے پی ٹی وی میں نوکری نہیں لینی۔ یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے بالکل ٹھیک کی کہ یہاں پہ تو دیکھیں نا ساروں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جا کے سینہ ٹھوک کے جا کے حکومت سے جو ہے ہم تمغہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کبھی بھی سخت سوالات تو اتنا زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں اس میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا، اس جماعت والے سے سخت بات کرو تو اس کا نمائندہ نہیں آئے گا، یہ چیز ہوتی ہے، پر ویسٹرن میڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ سامنے میں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کا خیال کر لیتا، اگلے نے تو پھر اسی قسم کی باتیں کرنی تھی۔ اچھا، جس طرح مزمل سہروردی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے مہدی حسن کو تیاری کروائی۔ دیکھیں، جو بھی صحافی ہوتا ہے، جس نے بھی کسی کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے، کیا چیز اس میں انوالو ہے۔ باقاعدہ آپ کو پالیسی پڑھائی جاتی ہے جرنلزم اسکولوں میں، آپ کو پبلک افیئرز پڑھائے جاتے ہیں، اتنی موٹی کتابیں ہوتی ہیں لا کی کہ آپ کس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کس اینگل سے کوشچن کریں گے تو اگلا ادارہ آپ کو آنسر دینے کا وہ اس کے اوپر ایک طرح سے لازم ہو جائے گا کہ وہ آپ کو آنسر دے۔ اب اگر پاکستان کی وزارت خارجہ ایک بیان جاری کرتی ہے کہ جناب یہ فارن منسٹر نے لیٹر نہیں جاری کیا، اٹ مینس کہ انہوں نے جو اقوام متحدہ کا سارا یہ پروسیس ہے جس کے تحت کارڈ جاری کیے جاتے ہیں اس کو مشکوک بنا دیا۔ اب اس کی ساکھ کے اوپر بات آ گئی ہے۔ اب اگر کوئی ایسے کوشچن کر کے بھیجے گا کہ بھائی آپ کی ساکھ پہ یہ چیز ہے، آپ بتائیں۔ اب اگر کوئی ایسا کوشچن کر کے بھیجے گا کہ جناب او جی وہ ایسا ہو گیا، آپ پاکستانی منسٹرز آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے کہنا جی ہمیں تو کیا تعلق ہے۔ لیکن اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ جس نے تھوڑی چیزیں پڑھی ہوں، جس نے پبلک اسینشل پبلک افیئرز کی ایک کتاب ہے اتنی موٹی، اگر اس نے وہ پڑھی ہو، جس نے لا کی انٹرنیشنل میڈیا لا کی بک پڑھی ہو، ان کو پتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کس کو کس طریقے سے ہرٹ کرتی ہیں۔ پر اینی وے میں اس میں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، تو پھر وہ جو بھی رابطہ کرتا ہے لوگ پھر بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ تو جی سب سے بڑا جو توڑ نکالا ہے، جو سب سے بڑی گیدڑ سنگی نکالی ہے، وہ اس میں مزمل سہروردی صاحب نے نکالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والوں نے تیاری کروائی ہے مہدی حسن کو، اور مہدی حسن صاحب نے یہ انٹرویو کیا۔ ویسے مزمل صاحب کو چاہیے کہ جناب وہ مہدی حسن کی تیاری کروا کے نا وہ عمران خان کا انٹرویو کروا دیں۔
हुकूमत को कहें इजाजत दे कुछ अरसे के लिए तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू हो जाएगा, तो वो उसी तरह वो सारे मामलात हो जाएंगे। और कुछ लोग इमरान खान साहब का पुराना इंटरव्यू मेहदी हसन के साथ शेयर कर रहे थे, छोटे छोटे, कोई उसकी चीज पूरी चीज भी नहीं, आप जाके देखें वो पूरा इंटरव्यू, उसमें और ख्वाजा साहब के इंटरव्यू के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इससे पहले डार साहब के साथ भी बीबीसी में जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब ये इंटरनेशनल इदारे जितने ज्यादा इंटरव्यूज इमरान खान साहब ने दिए, ये लोग तो सोच भी नहीं सकते कि हम कभी इतने इंटरव्यू देंगे। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जब मियां साहब लंदन में क़याम पजीर थे तो बैनुल अक़वामी मीडिया उनसे राब्ता करता था कि भाई हमें इंटरव्यूज दें। उन्होंने इंटरव्यूज नहीं दिए। एक इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने जाके दिया था बीबीसी को, फिर उसका जो नतीजा निकला था वो हमारे सामने है। दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब ने कितने इंटरव्यूज दिए और कितने लोगों को इंटरव्यूज दिए। एनीवे, मेरे ख्याल में अब जिसने भी इमरान खान साहब का अगली दफा इंटरव्यू लेना है उसको चाहिए कि मुजम्मल सोहरवर्दी साहब से जो है वो तैयारी कर ले, तो शायद वो कोई बेहतर क्वेश्चन कर सके। अब क्वेश्चन करना, इंफॉर्मेशन लेना और बदतहजीबी और गैर शाइस्तगी का मुजाहरा करना दो डिफरेंट चीजें हैं। इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर भी पिछले दिनों एक खबर आई कि एक सहाफी ने गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया। इसी तरह उनकी बहन के साथ गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया गया, दो सहाफियों की जानिब से कि हम यहाँ पे टॉक नहीं करने देंगे। ये सहाफियों का रवैया नहीं होता। आप आगे से बात करते हैं, ऊंची आवाज करना, नाक फुला लेना, गुस्से में आ जाना, ये सहाफी का काम नहीं होता। आपने का बुनियादी मकसद होता है कि आपने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर चीज बेहतर तरीके से पूछी जाए तो हो सकता है कि अगले को नागवार गुजरे, लेकिन वो चूज कर लेगा कि उसको इग्नोर कर देगा, आपका जवाब नहीं देगा। लेकिन आप अगर कहें कि जी मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा, ये है वो है, क्या मेहदी हसन ने ऐसा किया, ऐसा तो नहीं किया, तो बात यही होती है कि सख्त सवालात आप बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि मरियम बीबी हो सकता है कि काम तो काफी कर रही हो पंजाब में, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी मकबूलियत में कोई इजाफा नहीं हो रहा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। अगर इमरान खान की मकबूलियत कम होगी तो किसी और की मकबूलियत ऊपर जाएगी। अब नजम सेठी साहब के मियां साहब के साथ भी दरीना ताल्लुकात हैं। मियां साहब ने उनको पीसीबी का चेयरमैन भी लगाया, लेकिन वो भी एक हकीकत पसंदाना तजिया कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी मरियम बीबी पंजाब में काफी काम कर रही हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। इसमें मेरा थोड़ा सा तजिया मुख्तलिफ है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन नजम सेठी साहब ने यह कहा है कि जनाब के जब तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी तो कैसे किसी और की पॉपुलैरिटी ऊपर जा सकती है। मैं जिधर जाता हूं लोग एक ही बात पूछते हैं, खान कब आ रहा है, खान ने कदों रिहा होना है, एक ही बात लोग पूछते हैं। अब जहां तक काम का ताल्लुक है, देखें अगर काम हो रहा हो और अवाम तक उसके समरात पहुंच रहे हो तो फिर मकबूलियत खुद ही ऊपर चली जाती है। तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि आप काम भी कर रहे हो और अवाम ये समझ रही हो कि आप डिलीवर कर रहे हैं और अब फिर भी आपकी मकबूलियत ऊपर ना जाए। अगर अवाम ये समझती है कि कोई भी डिलीवर कर रहा है, वो अली अमीन है, मरियम बीबी हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, सरफराज बुगटी साहब हैं, उनकी मकबूलियत ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो नजम सेठी साहब ने एक्सप्लेन कर दी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।